یہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ 1957 سے پہلے پوری امت میں ایک محدث، مفسر، متکلم، فقیہ، عام مسلمان بھی اس عقیدے کا حامل نہیں تھا جو اب ان مماتیوں نے بنایا ہوا ہے۔ اور ان کے عقیدے 1957 میں ایک ڈزا مارا، پھر جناب مجبور ہو گئے 1962 میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، پھر ایک عقیدہ بنایا، پھر اس کے بعد اسی طرح بے لگامی کا دور چلتا رہا، جو ہوا اہل علم کے سامنے ہے۔ پھر 2005 میں علاقہ چھچ میں ضرورت پڑی تو پھر جناب علماء کو اکٹھا کیا اور پھر ایک عقیدہ بنایا، اور اس کے بعد پھر وہی پرانا طریقہ، اور پھر وہ ان کے اپنے ہی پڑھے ہوئے کہنے لگے کہ یہ تو انہوں نے عقیدہ بنایا تھا وقتی طور پر، یہ ایک مصلحت تھی۔ بھئی عقائد بھی کبھی مصلحت کے تحت ہوتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ الحمدللہ دور صحابہ سے لے کے آج تک ہم چٹان کی طرح اس عقیدے پر مضبوط کھڑے، ہم نے کبھی اپنا عقیدہ نہیں بدلا، نہ کبھی اپنے عقیدے کی صفائیاں پیش کی، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ متواتر اور متوارث ہے۔ اور یہ ہم نے کچھ بینر لگائے ہیں، آپ نے پڑھی بھی ہوں گے۔ اب وہی بات ہے نا، سوشل میڈیا ہے، جس کے جو منہ میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس شخص نے ابھی تک وہ تحریر پڑھی نہیں، اور مجھے مزید دکھ اس بات کا ہے کہ ان کے اپنی مسلک کے جو علماء ہیں، مولانا اللہ یار چکڑالوی، مولانا قاضی مظہر حسین صاحب، انہوں نے ان کی کتابیں بھی کوئی نہیں پڑھی۔ یہ پہلے وہ تحریر پڑھیں، اس تحریر میں کیا لکھا ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس تحریر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس تحریر پہ دستخط کریں۔ اگر انہوں نے دستخط نہ کیے تو ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے اور انہیں اپنے جلسوں میں نہیں بلائیں۔ سمجھ رہے ہو؟ تیسری چیز یہ لکھی ہوئی تھی کہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری اہل سنت والجماعت ہیں، اور ان کا اختلاف دلائل پر مبنی ہے، ان کا اختلاف دلائل پر مبنی ہے، اور وہ اہل سنت یہ مانتے ہیں حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کو اہل سنت والجماعت۔ کون مانتا ہے؟ یہ تو مانتے ہی نہیں، اور اس میں کیا لکھا ہوا کہ وہ اہل سنت۔ حضرت شاہ جی کو جب پتہ چلا کہ اس طرح دستخط ہو گئے ہیں اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ مجھ سے بھی دستخط کرائے جائیں گے، تو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنڈی سے لاہور چلے گئے۔ تو لاہور جب گئے تو حضرت شاہ جی بھی لاہور پہنچ گئے، شیخ القرآن بھی وہاں تھے، حضرت شاہ جی بھی، قاضی صاحب بھی، اور دوسرے طبقے کے جتنے علماء ہیں، جامعہ شرفیہ کے، جامعہ مدنیہ کے، خیر المدارس کے، حضرت مولانا خیر محمد صاحب ملتان والے، یہ سارے حضرات وہاں تھے۔ شاہ جی کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو میں نے مولانا قاری محمد طیب صاحب سے عرض کیا کہ آپ نے یہ تحریر لکھی ہے اور اس پر دستخط ہوئے، یہ سارے علماء بیٹھے، آپ ثالث بن جائیں اور ان کو کہیں مجھ سے گفتگو کریں، یہی کریں، میں یہی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے دلائل سے سمجھاؤ، دھینگا مشتی سے نہیں، دلائل سے سمجھاؤ، ان کو کہو مجھ سے گفتگو کریں۔ اور اگر نہیں، بالکل شاہ جی کے الفاظ دہرا رہا ہوں، شاہ جی نے کہا اگر مجھ میں حسین کا خون موجود ہے تو پھر کربلا کا یہ میدان اب گرم رہے، میں ہر جگہ ان کو چیلنج کروں گا، اور سب کان کھول کے سنو، جب میرا مناظرہ ہوگا ان کے ساتھ تو شیخ القرآن میرے ساتھ کھڑا، ان کے ساتھ نہیں۔ قاری طیب صاحب کہنے لگے شاہ جی آپ تو بڑے غصے میں آ گئے۔ میں نے کہا غصے میں نہ ہو، آپ نے وہاں یہ تحریر لکھی کہ مجھ سے بھی دستخط کروائے، آپ گفتگو کریں نا مجھ سے، ان کو کہیں مجھ سے گفتگو کریں۔ نماز کا وقت ہوا تو قاری صاحب نے کہا شاہ جی نماز پڑھاؤ۔ میں نے کہا جی تسا آپ پڑھاؤ، انہاں بیچارے نوں لوٹانی نہ پاؤ۔ قاری صاحب نے نوبت بئی یا رسید؟ میں نے کہا جی۔ تو حضرت قاری صاحب نے وہاں ایک تحریر لکھی
اور اس میں مخاطب کیا مولانا خیر محمد جلندری. اس میں لکھا حضرت مولانا خیر محمد صاحب, حالانکہ وہ وہاں موجود تھے, زبانی نہیں کہا, تحریر, ان دونوں گروہوں کو ملتان بلائیں اور ان کی گفتگو کریں. پنڈی والے تو ختم ہو گئے, اب ملتان بلائیں نے گفتگو ہو. انہوں نے خیر المدارس میں بلا لی. اب خیر المدارس تو مدرسہ ان کا تھا. شاہ جی کہتے ہیں میں اور حضرت شیخ القرآن جب پہنچے تو طالب علم ہمیں گھور گھور کے دیکھ, ہمارا تو وہ بندہ کو نہیں تھا. یہ جرت تھی نہیں کی, ورنہ کہتے جی کوئی غیر جانبدار جگہ رکھو. تو طالب علم ہمیں گھور گھور کے دیکھ, جس جگہ پہ تھے وہاں پہنچے تو گفتگو شروع ہوئی. وہ وہی مقام ہے جہاں حضرت شاہ جی نے تھپڑ مارا تھا مولانا محمد علی جلندری کو, جب انہوں نے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کو معتزلی کہا. اس پر غصے میں آ گئے تھے شاہ جی. تو گفتگو شروع ہوئی, بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے. تو وہ حضرات کہنے لگے کہ المحمد پہ اتفاق کر, آپ بھی ہم بھی. میں نے کہا المحمد مانتے ہو؟ اور جس کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ آپ سنایا, المحمد مانتے ہو؟ کہ جی بالکل المحمد مانتے. میں نے کہا لے آؤ المحمد لے آؤ. اب وہ کہتے ہیں المحمد نہیں ہمارے پاس. تو میں نے کہا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں, خیر المدارس میں المحمد کو نہیں, لے آؤ. ادھر ادھر گئے, ان کا جی نہیں ملتی. شاہ جی کہتے ہیں میری عادت ہوتی تھی, میں گجرات سے نکلتا, گاڑی پہ سفر ہوتا تھا, ریل گاڑی پہ, تو میں تھیلے میں کوئی کتاب, ایک دو کتابیں رکھ لیتا تھا کہ رستے میں پڑھتے چلے جائیں. اس دن میں نے المحمد رکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا المحمد کوئی نہیں. تو میرا تھیلا ذرا اوپر کسی تختے پہ پڑا ہوا تھا, میں اٹھا, میں نے تھیلا کھولا اور میں نے کہا تہاڈا ایمان میں تھیلے ہی ڈکے ہوا نکالتا ہوں. میں نے المحمد نکالی. میں نے مولانا محمد علی جلندری صاحب سے کہا پڑھے اس کو. وہ اردو پڑھنے لگے. میں نے کہا المحمد اردو میں لکھی گئی تھی کہ نہیں عربی میں. تو میں نے کہا عربی پڑھو نا, اردو ترجمہ تو کسی نے کیا, آپ عربی پڑھے نا. اب وہ عربی نہ پڑھے, وہ کہیں آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے. میں نے کہا امتحان والی کون سی بات ہے, آپ عربی پڑھے. ایک اور عالم تھے مولانا لال حسین اختر سے, وہ بھی اس وقت بڑے چیمپئن تھے اس مسئلے کے. میں نے کتاب لے کے ان کو دی, آپ تو مناظر اسلام ہیں, آپ پڑھیں. انہوں نے کہا آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے. خیر المدارس کے شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا محمد شریف کشمیری رحمت اللہ, حضرت انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے. حضرت شاہ جی ان کی بڑی تعریف کرتے, ان کے علم کی بڑی تعریف کرتے. وہ ذرا فاصلے پہ بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے کہا شاہ جی آپ پہ ہی پڑھ چھڈو, انہاں کو نہیں پڑھنی, آپ پہ پڑھو. تو شاہ جی نے کہا پھر میں نے پڑھا حیاتہ دنیاویۃ لا برزخیہ. سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ کیا لکھا ہوا اس میں؟ اور یہ کیا کہتے ہیں, دنیاوی ہے لیکن برزخ میں حاصل. اور وہاں کیا لکھا ہوا حیاتہ دنیاویۃ لا برزخیہ, جس کا ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا دنیا کی سی ہے. حیات دنیاویت لا برزخیہ, کیا میں نے کیا؟ دنیا کی سی ہے. مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نے نقطہ نکالا, دنیا کی سی ہے کا مطلب ہے دنیا بھی نہیں ہے, دنیا جیسی ہے, دنیا کی سی ہے. اور شاہ جی کہا کرتے تھے یہ گھیسی کتوں کر دیجئے,